الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی آگے بڑھے اسے کامیابی ملنی چاہیے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی کامیابی چند دن کی ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے اور کب فرشتہ موت آنے کے بعد اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اس دائمی حیات، اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بارے میں سوچے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. تو اب کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. لیکن یہ خسارہ، یہ گھاٹا، یہ نقصان سب کے لیے نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے لیے شرائط، کنڈیشنز مقرر کی گئیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سکسیسفل ہو، تو پھر اس کے لیے پہلی منزل کا نام ہے ایمان، دوسری منزل کا نام ہے عمل صالح، اور تیسری منزل کا نام ہے حق کے اوپر ثبات قدم، اور چوتھی منزل کا نام ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہو گئیں تو دنیا بھلے ہی یہ سمجھے کہ تم نقصان میں ہو، تم خسارے میں ہو، لیکن تم کامیاب ہو اور تمہیں کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. اب پہلی منزل یہ ہے ایمان. تو ہمارا ایمان کس کے اوپر ہو، ہم کسے مانیں کسے نہ مانیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو طے کرنا ہے کہ ایمان ہمارا کس کے اوپر ہونا چاہیے. تو جو پیدا کرنے والا تھا اس نے کہا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دی ہے، اب چاہے تم اس سبیل پر عمل کر کے شاکرین میں شمار ہو جاؤ یا اس سبیل سے دامن بچا کے کافرین میں شامل ہو جاؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف پیدا نہیں کیا ہے، صرف یہ کائنات کو تمہارے لیے مسخر نہیں کیا ہے، یہ جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو سب کچھ ہم نے تمہارے سپرد کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے تمہارے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، ہم نے سبیل ہدایت کر دی ہے.
اب یہ تمہارا کام ہے کہ چاہے تم شاکر بن جاؤ چاہے تم کافر بن جاؤ۔ اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو شاکر ہوگے، اور اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو کافر ہوگے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو سلسلہ ہدایت کا ہے، اس میں پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو مینشن کیا قرآن میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمہارے پاس 2 چیزیں آ گئیں۔ کون ہے وہ چیزیں؟ ایک نور ہے اور دوسرے کیا ہے؟ روشن کتاب۔ صرف کتاب نہیں کہا بلکہ کہا کتاب مبین، روشن کتاب ہے، یعنی جو اپنے احکامات کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اب اگر تم دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے تو تمہاری سمجھ میں راستہ بھی آ جائے گا اور تم کو نجات بھی مل جائے گی۔ تو عزیزان محترم، 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک نور کی نمائندگی ہو اور دوسرے کتاب کا سہارا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی کتاب پڑھ رہا ہو، رات کا وقت ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، بہت انٹرسٹڈ کتاب ہے، بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، لیکن اچانک سے معلوم ہوا لائٹ چلی گئی، تو وہ جو پڑھ رہا تھا اس کی قرأت وہیں پر بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نور کے سہارے سے پڑھ رہا تھا وہ نور اب موجود نہیں ہے۔ اب آج کے بچے کہیں گے ہم کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو موبائل میں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو موبائل کے اندر سے بھی ایک روشنی آتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، اگر وہ چارج نہ ہو، ڈسچارج ہو جائے تب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب بغیر روشنی کے آپ ایک عام کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بغیر نور کے قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ جمع کر دیا ہے، سارے علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعمال کی منزل آتی ہے تو عمل میں سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد۔ اور ہم تو الحمدللہ ببانگ دوحل چیخ چیخ کے کہتے ہیں حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، جو خیر العمل ہے اس کی طرف آؤ۔ تو یہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اللہ نے کامیابی کے لیے کیا بتایا ہے؟ پہلی منزل ایمان، دوسری منزل اعمال صالح۔ تو ایمان بھی ہونا ضروری ہے اور اعمال صالح بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب مومن کامیاب کب ہوگا؟ کہ جب وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال میں پہلی منزل ہے نماز کی۔ اب انسان کو نماز پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بلا لیجئے کسی بڑے حافظ کو، بلا لیجئے کسی بڑے قاری کو، بلا لیجئے کسی بڑے عالم کو، بلا لیجئے کسی بڑے مفتی کو، بلا لیجئے، اس سے آپ یہ کہیے یہ رکھا ہے قرآن مجید، آپ ہمیں اس قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دو کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی۔ صرف 2 رکعت نماز، باقی کی بات نہیں۔ قرآن آپ کے سامنے، آپ کہتے ہیں یہ کافی ہے نا ہمارے لیے، کتاب خدا کافی ہے، ٹھیک ہے ہم اسے کافی مان لیں گے، لیکن کوئی حدیث پیغمبر نہیں، کوئی ائمہ کی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، صرف قرآن مجید۔ قرآن سامنے رکھا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دو۔ کہا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ تو کہا ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے یہ نہیں بتایا۔ سجدے کا ذکر ہے مگر سجدے کتنے کرنے ہیں یہ نہیں بتایا۔
رکوع کا ذکر ہے مگر رکوع کتنے کرنے ہیں یہ نہیں بتایا. قیام کا ذکر قرآن میں ہے, ٹھیک ہے, نماز کو قائم کرو, لیکن اب یہ رکعتوں کا مسئلہ جو ہے یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا. تو پوری نماز, اب یہ مسلمان, اب آپ مجھے بتائیے جو حافظ قرآن بھی ہے, جو قاری قرآن بھی ہے, جو عالم دین بھی ہے, جو مفتی دین بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن 2 رکعت نماز بغیر نبی یا امام کی مدد کے نہیں پڑھ سکتا. تو جو کتاب 2 رکعت نماز کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی, وہ پوری شریعت کو سمجھنے کے لیے کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. 2 رکعت نماز کی بات ہے, صرف 2 رکعت. اچھا اب یہ 2 رکعت نہیں, پھر 3 رکعت, ظہر کی 4 آئے گی, پھر عصر کی 4 آئے گی, پھر مغرب کی 3 آئے گی, پھر اس کے بعد عشاء کی 4 رکعت آئے گی. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی علامہ طالب جوہری کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ہمارے جو بزرگ تھے ہمیں انہیں کبھی کبھی فاتحہ میں بھی یاد کرنا چاہیے, اور انہوں نے بڑی خدمات ہیں ہمارے علماء کی, ہمارے جو مراجع ہیں, ہمارے خطبہ ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں جو انہوں نے صحیح طریقے سے خدمت انجام دی ہے. ورنہ تو آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے بہت توجہ چاہتا ہوں, میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ مجھے بات بہت اچھی لگی اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب آپ کو کیسی لگے گی وہ آپ جانیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کی میں نے ایک حدیث دیکھی کہ امام نے فرمایا 1 ہفتے کے اندر, ہفتہ مطلب 1 ویک, 1 ویک کے اندر 35 نمازیں واجب ہیں, 35 نمازیں واجب. اب یہ سادی سی بات ہے, عام سی بات ہے. اور ابن تیمیہ جو ہے, یہ جو وہابی حضرات ہیں, یہ ابن تیمیہ کو سب سے بڑا اپنا امام مانتے ہیں, اور یہ بہت سارے جو عقائد ان کے اندر آئے ہیں یہ ابن تیمیہ کے عقائد ہیں. تو ابن تیمیہ نے اس حدیث کا بہت مذاق اڑایا, اور اس نے یہ کہا کہ یہ ہیں شیعوں کے امام, جنہیں کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں, معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہدایت کے لیے آئے. یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 1 ویک میں 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں. اس میں کون سی بتانے والی بات ہے؟ یہ تو کوئی بچہ بھی سمجھ لے گا کہ بھئی روزانہ کی 5, اور ویک کے اندر جو ہے وہ 7 دن ہوتے ہیں, 7 ڈیز ہوتے ہیں, تو 35 ہو گئی. اس میں بتانے والی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے اس حدیث کو, دیکھیے ایمان اسے کہتے ہیں, ایمان کی منزل کیا ہے. کہا جب میں نے اس حدیث کو دیکھا تو میں نے کہا بات بظاہر تو بہت سادہ لگ رہی ہے, لیکن میرے امام نے فرمایا ہے تو اس کے اندر کوئی گہرائی, کوئی گہرائی, کوئی راز ضرور ہوگا, ورنہ امام کبھی فرماتے نہیں. میرے ذہن میں بات تھی, لیکن کیا وجہ ہے, کیا مصلحت ہے, وہ مجھے معلوم نہیں تھی. یعنی کوئی بات اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بات غلط ہے, بلکہ ہمیں اپنی سمجھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ شاید کبھی بعد میں سمجھ میں آ جائے, اس لیے کہ ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے, آل محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایمان انسان کا ہونا چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی احادیث ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں وہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. بہت سی غلط حدیثیں بھی ہیں جو امام کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں. اسی لیے حدیثوں کے اندر کیٹاگریز ہیں کہ صحیح ہے, حسن ہے, غریب ہے, کیا کیا ہے ساری چیزیں, اور اسی لیے تقلید کی ہمیں ضرورت ہے. یہ جو ابھی ایک نکلا ہے نا, یہ بیماری نکلی کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے, حرام ہے تقلید, حرام ہے. کیوں حرام ہے تقلید؟ کہا کہ ہمیں کسی غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرنی ہے, غیر معصوم کی بات کو نہیں ماننا ہے, لہٰذا احادیث معصومین کے اوپر عمل کریں.
بھائی حدیث معصومین کے اوپر کون سا مجتہد یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ مجتہد یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید، سیرت معصومین، احادیث معصومین، ان سب سے استنباط کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی حدیث ایک یہ بھی تھی، حدیث یہ بھی تھی، لیکن دونوں کو میں نے علم کی کسوٹی پہ پرکھا، مجھے یہ حدیث زیادہ صحیح لگی، لہٰذا میرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. تو تقلید کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، تقلید ہماری ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی اگر جو آغا سیستانی کی مثال کے طور پر جو لوگ تقلید کر رہے ہیں، اگر وہ تقلید کرنا چھوڑ دیں تو ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ وہ جو آپ سیم امام بھیجتے ہیں وہ خود کھاتے ہیں. اگر وہ خود کھاتے ہیں تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ ان کی تقلید کی جائے. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ انہیں مانتے ہیں، آپ کے ماننے سے انہیں کوئی فرق نہیں ہے، آپ مانو نہ مانو. تو اگر کوئی انسان کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے، اس سے مجتہد کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ تقلید کرنے والے کا فائدہ ہے کہ اس کو سب چیزیں صاف صاف دکھائی دیتی ہیں، سب کچھ جو شریعت کے احکام ہیں معلوم ہو جاتے ہیں. بہرحال اب وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی امام نے کہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے ضرور ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں تھا اس زمانے میں، اور آغا حکیم، آغا موسی الحکیم علی اللہ مقامہ کے درس میں جایا کرتا تھا. تو آغا حکیم نے ایک کمیٹی، آپ سمجھ لیں اس کو، ایک پینل تھا استفتاء کا، کہ جو لوگوں کے اس زمانے میں خطوط آتے تھے، لیٹرز، یا کسی نے کوئی سوال پوچھا تو ہر سوال کا جواب آغا حکیم نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ جو پینل تھا وہ لوگ دیا کرتے. آج بھی آغا سیستانی سے اگر آپ جو سوال پوچھتے ہیں یا کسی اور مراجع سے تو وہ سارے جواب وہ نہیں دیتے، بلکہ اور اس پر لکھا بھی ہوا ہوتا ہے کہ ان کے دفتر کی طرف سے یہ جواب ہے. تو جو چیزیں آسان ہوتی ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کا جواب وہ دے دیتے ہیں. اور جو کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا ہے جو ان کی فتوے کی کتاب سے واضح نہ ہو، اس میں ان سے رجوع کیا جاتا ہے. یہی ہے نا طریقہ. تو یہ ہوا کہ وہ وہاں پر یہ سلسلہ تھا، لوگ اپنے سوال پوچھتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. وہ جو پینل تھا، ایک شخص نے سوال کیا، توجہ کیجئے گا، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں اپنے وطن سے چلا، نماز صبح کا وقت ہو چکا تھا، میں نے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھ گیا. فلائٹ چلی، اس کے بعد ہم جس کنٹری میں، جس ملک میں پہنچے، جب ہم وہاں پہنچے تو صبح کی اذان کا وقت اب وہاں پر ہونے والا تھا. ہم نماز پڑھ کے چلے ہیں، لیکن جہاں پر ہم گئے اب وہاں صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو مجھے یہ نماز جو صبح کی میں پہلے پڑھ چکا ہوں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جو ایکسپرٹس تھے، علماء، انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ بھائی چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز آپ کے اوپر واجب ہو گئی، لہٰذا آپ کو یہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن ان علماء نے بھی سوچا کہ مسئلہ کچھ اتنا سیدھا سا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آغا حکیم کو دکھا دینا چاہیے. اب آغا حکیم تشریف لائے، ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا کہ یہ سوال آیا ہے، ہم نے اس کا یہ جواب دیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، امام نے کیا فرمایا تھا؟ 1 ویک کے اندر 35، ایک ہفتے کے اندر 35 نمازیں واجب ہیں. تو آغا حکیم کے پاس وہ مسئلہ گیا، آغا حکیم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ آپ نے جو جواب لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا آغا کیسے؟ نماز کا تو وقت ہوا، اذان آ رہی ہے. آغا حکیم نے کہا تم نے میرے مولا کی حدیث نہیں پڑھی.
کہ ایک ہفتے کے اندر 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں. چونکہ یہ نماز پڑھ کے آیا ہے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. اب اگر یہ 2 رکعت نماز اور پڑھے گا تو یہ 35 نہیں بلکہ 36 ہو جائیں گی. امام نے بتا دیا نہیں. دیکھیے آپ، اب اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے نا، اتنی جلدی انسان سفر نہیں کر سکتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں جن کی فکر آگے چلتی ہے، سائنس پیچھے پیچھے چلتی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ اس زمانے کی بات تھی. زمانہ پیچھے ہوتا ہے، امام زمانہ آگے رہتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات. محمد. وہ کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی میں نے یہ سنا، وہ جو پہلے سے سوال تھا نا، میرے امام نے کہا ہے تو کچھ مصلحت ضرور ہوگی. کہا میں اپنے مقام سے کھڑا ہوا، میں نے کاظمین کا رخ کیا. السلام علیکہ مولا یا موسیٰ ابن جعفر. اے مولا موسیٰ ابن جعفر، آپ پر سلام ہو، آپ پر جانے قربان ہو جائیں. تو عزیزان محترم، ایمان کی منزل یہ ہونی چاہیے جہاں شکوک ہوں، جہاں شبہات ہوں، وہ ایمان نہیں ہے. ایمان یقین کے بعد ہوتا ہے. اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا ہے؟ عزیزان محترم، تو اب جو ہادی، جو رہبر، جو امام ہے وہ کون ہونے چاہیے؟ کہا کہ قرآن مجید، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے وہ بک آف رولز ہے. یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا. نہیں، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یقیناً مزہ آتا ہے. قرآن کے سننے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. اس لیے اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے. اب دین کون سمجھائے گا؟ جو خود دین کو جانتا ہو. جو خود نہ جانتا ہو وہ کیسے دین کو سمجھائے گا؟ تو قرآن کی شان کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. تو یہ ہے کتاب، یہ ہے سلیبس کی بک. اب اس کو پڑھانے والا کون ہو؟ کہ جو علوم قرآن کے اندر موجود ہیں ان علوم کا اس کو علم ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا انا حسیناہ وکل شیء حسیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا احساس امام مبین کے اندر کر دیا ہے. روایت کہتی ہے جب آیت نازل ہوئی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. جناب سلمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا ہے رسول اللہ یہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ تورات مراد ہے، زبور مراد ہے، انجیل مراد ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں. پھر کون ہے؟ کہ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اسی اسنا میں غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محمد تشریف لائے اور پیغمبر نے فرمایا ھذا امام مبین. یہ امام مبین ہے. کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، ان سے پوچھو. اور میں نے ابھی امام کاظم علیہ السلام کی بات کی، یعنی اس کا مطلب ایک نہیں ہے بلکہ یہ پورا سلسلہ ہے. ہر امام اپنے زمانے کا امام مبین ہے. وہ قرآن کی باتوں کو بتائے گا، وہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے. اچھا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کبھی تو کوئی موقع ملے کہ مولا علی علیہ السلام سے کوئی ایسا سوال کر لیں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو، اور ہم یہ کہیں کہ آج علی ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکے. کوئی سوال ملا ہی نہیں، سوال ختم نہیں ہوتا تھا، علی جواب پہلے دے دیتے تھے. تو کہا اب کیا کیا جائے؟
غور کی، دو منافق جمع ہوئے، دو نے مل کے دماغ لگایا کچھ کیا جائے، کچھ تو کیا جائے۔ کہا نہیں، کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ کہا ہاں علی کے پاس جواب تو ہر چیز کا ہے، مگر ایک بات اور ہے، علی کی ایک خوبی ہے۔ وہ کیا ہے کہ علی ہمیشہ نماز اول وقت پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی ہمیشہ نماز اول وقت پڑھتے ہیں۔ تو علی والے کون ہوں گے؟ علی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت پڑھیں۔ تو کہا بھئی ایسا سوال ڈھونڈو کہ جو اتنا لینتھی ہو، اتنا بڑا اس کا جواب ہو کہ علی اگر جواب دینا شروع کریں تو دونوں میں سے ایک کام ہو۔ اگر علی نے کہہ دیا کہ بھئی بعد میں آنا، تو ہم کہیں گے کہ آج تو موقع ملا کہ علی نے کہہ دیا کہ جواب ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ اور اگر علی نے جواب دینا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو اول وقت نماز پڑھنے والی بات ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، یہ آئے، کہا یا علی ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ مولا نے فرمایا بتاؤ۔ کہا یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اب یقین تھا کہ علی کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ اب مولا شروع کریں گے، گائے بچہ دیتی ہے، بھینس بچہ دیتی ہے، ہاتھی بچہ دیتا ہے، یہ بچہ دیتا ہے، یہ بچہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مرغی انڈا دیتی ہے، بطخ انڈا دیتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھئی جا کے دیکھ لو، جن جانوروں کے کان باہر کی طرف ہیں، جن جانوروں کے کان باہر کی طرف ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر کی طرف ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب سن لیا کہ یہ تو جو ہمارا پلان تھا وہ، امام نے کہا جا کے چیک کر لو۔ اب گئے، تھوڑا بہت ڈھونڈا تلاش کیا، کچھ زمانہ گزر گیا، کہا بات بنی نہیں، اب دوبارہ چلو۔ پھر ایسا ہی کوئی سوال، اب پھر آ گئے، کہا یا علی ایک سوال اور ہے۔ کہا بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ کون سے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا جو کھانے کو چبا کے کھاتے ہیں، جو کھانے کو چبا کے کھاتے ہیں وہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے نگل جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو دانا چگاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد کہا نہیں کوئی اور ایسا سوال کیا جائے کہ جس سوال کے دو جواب ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی ایک جواب دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ دوسری والی بات ہے۔ آئے، کہا مولا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا سوال بڑا عجیب سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ مولا سوال ہے، سوال کا جواب دے دیجئے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہا ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کتے اور بکری کے ملن سے پیدا ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ہم اسے کتا سمجھیں یا بکری؟ امام علیہ السلام نے کہا اس میں کون سی بڑی سی بات ہے، اس کے سامنے گھاس رکھو اور گوشت رکھو، اگر گھاس کھائے تو بکری ہے، اگر گوشت کھائے تو کتا ہے۔ کہا مولا رکھ کے دیکھ لی کیا ہوا؟ کہا کبھی وہ گھاس بھی کھا لیتا ہے گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو اس کے سامنے پانی رکھو،
اگر وہ پانی کو منہ ڈال کے پیے تو سمجھو بکری ہے، اور اگر زبان سے چاٹ کے پیے تو سمجھ لو کتا ہے۔ کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے اور کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اسے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چھوڑ دو، گلے کے ساتھ چھوڑ دو۔ اگر وہ بکریوں کے ساتھ مل کے چلے تو وہ بکری ہے، اور اگر وہ بکریوں سے الگ آگے یا پیچھے چلے تو وہ کتا ہے۔ کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، توجہ ہے آپ کی، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ گلے کے ساتھ چلتا ہے اور کبھی گلے سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا اچھا تو ایسا کرو، جب وہ بیٹھے تو دیکھو، اگر بیٹھتے وقت وہ آگے کے پیروں سے بیٹھ رہا ہو تو سمجھ لو بکری ہے، اور اگر پیچھے کے پیروں سے بیٹھ رہا ہو تو سمجھ لو کتا ہے۔ کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی آگے کے حصے سے بیٹھتا ہے، کبھی آگے کے دھڑ سے بیٹھتا ہے، کبھی پیچھے کے دھڑ سے بیٹھتا ہے۔ امام بتاتے رہے، یہ آگے بتاتے رہے۔ امام نے کہا اچھا ایسا کرو، اسے ذبح کرو، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے اور اگر آنتے نکلے تو کتا ہے۔ اب یہ تو نہیں، اللہم صلی علی محمد، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ذبح کر کے بھی دیکھ لیا، کبھی آنتیں نکلتی ہے کبھی اوجڑی نکلتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، یعنی ایک سوال مولا علی علیہ السلام سے، کچھ سوالات وہ پوچھے گئے جو علم کے لیے تھے، اور کچھ اس لیے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ جسے ہمارے عام زبان میں پھنسانا ہے۔ جو دنیا کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہو، جو سب کی مشکلیں آسان کرتا ہو، اسے کون پھنسا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے مجلس کے سلسلے سے اور ہمارے ہر اعمال کے سلسلے سے۔ نیک عمل کرنا نصیب کی بات ہے، پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن اس عمل کے ثواب کو، اس کے اجر کو باقی رکھنا، یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر وہ جو ہمارا شیطان دشمن ہے نا، کھلا ہوا دشمن، وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کے اعمال کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ لہٰذا انسان کے اندر ایک بیماری ہے ریا کی، دکھاوے کی، بوسٹنگ، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ میں ائمہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی بات تو بہت بڑی ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، آپ سب ان کا نام جانتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر ان کی کتاب مفاتیح الجنان موجود نہ ہو، جنہوں نے تالیف کی ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہوگا ان کو، سوچیے آپ، ہمارا کوئی عمل اس کے بغیر نہیں ہوتا، زیارتیں سب اس کے، سب اسی کتاب سے۔ اب جنہوں نے لیا ہے، اگر ایپس بھی بنائی ہیں نا موبائل کے اندر، وہ بھی سب اسی سے لی ہیں، تو جو بھی پڑھ رہا ہے ان کو ثواب مل رہا ہے، بہت بڑا کام کر کے گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے منازل الآخرہ، بہت توجہ کیجیے گا، منازل الآخرہ، انہوں نے وہ کتاب تالیف کی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب محلے کی جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اب وہاں پر کوئی واعظ ہو رہا ہوگا، کوئی تقریر یا خطبہ جمعہ وغیرہ کا ہوگا، جو بھی، بہرحال تو جو مولانا تھے، جو عالم تھے وہاں کے، انہوں نے اسی کتاب منازل الآخرہ سے کچھ چیزیں وہاں بیان کی۔ ان کے والد بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد آ کے اپنے بیٹے عباس قمی سے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مسجد کے مولانا کو،
میں ان کی تقریر سن کے آ رہا ہوں، کتنی بہترین تقریر کی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا کہ وہ بھی ایسی چیزیں بیان کرتا۔ اب شیخ عباس قمی، ظاہر سی بات ہے انہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا۔ اب دل میں تو آدمی کیا ہے، کوئی بھی انسان ہو، ارے کیا بات کر رہے ہو، میری کتاب سے ہی تو پڑھ رہے تھے۔ لیکن عباس قمی نے اپنی زبان کو نہیں کھولا، کہا جو عمل اللہ کے لیے انجام دیا ہے اس کو اپنے باپ سے بھی نہیں بتاؤں گا، اس کو اپنے باپ سے بھی نہیں بتاؤں گا۔ اور یہ مجلس حسین، اس کے اندر اگر کسی کو خدمت کرنے کا، نوکری کرنے کا، چاکری کرنے کا، غلامی کرنے کا موقع مل جائے وہ خوش نصیب سمجھے، اور کسی پر احسان نہ جتائے، بلکہ شکر کی نماز پڑھے کہ شہزادی نے تجھے یہ توفیق عطا کی کہ تو اس کے لال کی عزا کے لیے کام کر رہا ہے۔ بس ایک آخری بات اور اس کے بعد مصائب کی منزل میں آتا ہوں۔ جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی زوروں کے اوپر، اس وقت جو ایران کے کمانڈر تھے عباس بابائی، شہید عباس بابائی، وہ آقا خمینی کے پاس آئے، محرم کا زمانہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب جنگ بہت سخت نہ ہو، تھوڑے حالات نارمل چل رہے، نارمل کا مطلب جنگ تو چل رہی ہے مگر شدت کی نہیں ہے، تو مجھے تھوڑی چھٹی چاہیے۔ آقا خمینی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے جنگ چل رہی ہے، جنگ کے موقع پر کمانڈر یہ کہہ رہا ہے مجھے چھٹی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تھوڑا کام ہے۔ کام کیا ہے؟ کہا اصل میں شہر کے جنوب میں، ساؤتھ ایریا جو شہر کا ہے، وہاں پر کچھ حسینیاں ہیں، کچھ عزا خانے ہیں، کچھ امام باڑے ہیں، جہاں کے عزادار مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، تو میں وہاں جاتا ہوں، جا کے وہاں عزاداروں کی مدد کرتا ہوں، چائے بنانے میں، چائے پلانے میں، جو برتن ہوتے ہیں ان کو دھونے میں، لہٰذا میں وہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی اجازت چاہ رہا ہوں کہ آپ اجازت دے دیجئے میں وہاں جا کے وہ خدمت انجام دوں۔ مگر کیوں؟ سنا آپ نے نا، چونکہ وہاں کے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ آقا خمینی نے سنا، کہا اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا؟ کہا جب تم وہ برتن عزاداروں کے جھوٹے دھونے لگو تو کچھ برتن میری طرف سے بھی دھو لینا، کچھ برتن میری طرف سے بھی دھو لینا۔ بڑے شرف کی بات ہے عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں آپ، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں غم حسین ملا ہے، جنہیں غم حسین ملا ہے۔ عزاداروں، ایک بہن نے اپنے بھائی کے غم کو عام کرنے کے لیے وہ قربانی پیش کی کہ کربلا میں جو واقعہ ہوا تھا، ہر بستی سے گزرتے گزرتے جناب زینب نے کربلا کے پیغام کو اس طریقے سے عام کیا کہ وہ شام تک پہنچا، شام سے مدینہ پہنچا، اور آج ساری کائنات کے اندر حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس حسین حسین کی صدا میں جس طریقے سے شہدائے کربلا کے خون اور ان کی قربانیوں کا دخل ہے، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان اسیر بیویوں کی قربانی کا اثر بھی ہے، جنہوں نے کہا میرے بھیا حسین، تجھے یزید نے کربلا کے جنگل میں اس لیے شہید کیا ہے کہ تیرا کہیں ذکر نہ ہو، کہیں تیرا چرچا نہ ہو۔ میرے بھائی یہ سمجھیں گے کہ ہم اسیروں کو قید کر کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن بھائی ان اسیروں کے قیدی قافلے کو اگر جلوس حسینی نہ بنا دیا تو میرا نام زینب نہیں ہے، میرا نام زینب نہیں ہے۔ عزیزو، بس ایمان اور عمل صالح، جناب زینب نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی صرف ایک بہن کی قربانی نہیں تھی، وہ قربانی ایک عارفہ کی تھی،
جو امام حسین کی منزلت کو جانتی تھی، جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتی تھی کہ میرا بھائی حسین کون ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی جناب زینب کی شان کو اس طریقے سے جانتے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جناب زینب تشریف لے آئیں، امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. قرآن کو تلاوت کو روک کے امام حسین علیہ السلام جناب زینب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ بتانا چاہتے تھے ہمارے گھر میں صرف ایک فاطمہ نہیں ہے جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھتے ہیں، ایک اس کی بیٹی ثانیہ زہرا بھی ہے جس کی تعظیم کے لیے حسین اٹھتا ہے. عزادارو، گریے میں کمی نہ کیجیے گا. کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ شہزادی کی بارگاہ میں، اے شہزادی اگر ہم اپنی جانیں بھی تیرے اوپر قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میری شہزادی آنسوؤں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. ہم نے یہی سنا ہے، یہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو نے اپنے اون و محمد پر آنسو نہیں بہائے، تو نہیں روئی جب تک کربلا میں تھی، جب تک شام میں تھی. بی بی ہم اون و محمد کے اوپر آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں. عزادارو، شاہ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہیں، سامنے اون و محمد ہیں. جناب زینب فرما رہی اون و محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو کل میدان میں جاؤ تو اس طریقے سے جنگ کرنا کہ دشمن پکار کے کہے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، یہ مت کہنا کہ ہم حسین کی بہن کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں. لیکن ایسی جنگ کرنا کہ دشمن خود داد شجاعت دے. عزادارو، امام حسین علیہ السلام ادھر سے گزرے، جناب زینب کو دیکھا، بہن سے گفتگو کی، اور اس کے بعد عاشور کا دن آیا. اب اون و محمد سے جناب زینب کہہ رہی ہیں میرے لاڈلو جاؤ اپنی جان کو اپنے ماموں پر قربان کر دو. اون و محمد جاتے ہیں. عزادارو، آپ جانتے ہیں اس رشتے میں بڑی نزاکت ہے، بڑی محبت بھی ہے، بڑی نزاکت بھی ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے بیٹوں کو کیسے مقتل کی اجازت دیں؟ لہٰذا اون و محمد بار بار سامنے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام گفتگو کا رخ پلٹ دیتے ہیں. جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اون و محمد کو بلا کے لاؤ. اون و محمد آئے. اماں کیوں طلب کیا ہے؟ کہ اون و محمد ہم نے تم سے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنی جانوں کو پہلے قربان کر دینا تاکہ اصحاب کو ایسا نہ لگے کہ حسین کے گھر کے اپنے بچے باقی رہے، ہم قربان کر دیے گئے، ہمارے بچے شہید کر دیے گئے، دیکھو تم پہلے چلے جانا. تم کیوں میدان میں نہیں جا رہے ہو؟ کہا اماں ہم بار بار ماموں جان کے پاس جاتے ہیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دے رہے. اتنا سننا تھا جناب زینب نے امام حسین کو بلایا. بھیا میرے لاڈلوں کو اجازت دے دو. اے بھیا آپ فاطمہ زہرا کے لال ہیں، زینب کے اس فدیے کو قبول کر لو. آزادارو، اون و محمد کو رخصت کیا، بچے میدان میں گئے. اور اب اس طریقے کی جنگ کی روایت کہتی ہے بچے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ دریا کے قریب پہنچ گئے. اب دریا کے قریب پہنچے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مولا حسین کے صدقے میں، اون و محمد کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ پیاسا ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ بچہ پانی کے قریب پہنچ گیا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوگی. اون و محمد 3 دن کے پیاسے ہیں. جناب زینب کو معلوم ہوا اون و محمد جنگ کرتے کرتے دریا کے قریب پہنچ گئے ہیں. میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے اون و محمد پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی لے، میں سکینہ سے شرمندہ ہو جاؤں. ارے جناب زینب دعا کر رہی تھی، فضہ واپس آئی شہزادی، اون و محمد
قتل کر دیے گئے، آنا محمد قتل کر دیے گئے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، جناب زینب نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، معبود میری اس قربانی کو قبول کر لے، میری اس قربانی کو قبول کر لے، جزاکم ربکم ارباب عزا۔ ہاں دل کھول کے روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجئے، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجئے، ایسے رویا کیجئے جیسے آپ کے امام زمانہ روتے ہیں، جیسے حسین کی ماں روتی تھی۔ آوازیں بلند کیجئے، آوازیں بلند کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کو یہ آوازیں بڑی پسند ہیں جو ان کے لال کے ماتم میں بلند ہوتی ہے۔ عزادارو جناب زینب کو معلوم ہوا بھیا لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں، لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مدینے جناب زینب پہنچی تو جناب عبداللہ نے جناب زینب سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو آپ خیمے کے دروازے پر جا کے اس کا استقبال جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا آپ خیمے کے دروازے پر اس کا استقبال کرتی تھی، لیکن جب آنو محمد کے لاشے جب آنو محمد کے لاشے آئے آپ استقبال کے لیے نہیں گئی۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ میں نہیں گئی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی حسین کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور کہیں بھیا کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اے زینب تیرے آنو محمد شہید کر دیے گئے، جزاکم ربکم ارباب عزا۔ بس مجلس تمام ہے، ابھی تابوت آئیں گے، دو تابوت آئیں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے۔ ہاں یہ تابوت آئے تھے، جناب زینب کربلا میں نہیں روئی تھی، کوفہ و شام کے راستے میں نہیں روئی، جناب زینب قید خانے میں نہیں روئی، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب رہائی کی خبر ملی اور جناب زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے لیے کوئی مکان خالی کروا دے، اس لیے کہ جب سے میرا ماجایا شہید ہوا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم دل بھر کے نہیں کر سکی، میں اپنے بھائی کا ماتم کر لوں۔ عزادارو گھر خالی ہوا اور اس کے بعد اب تبرکات آنے شروع ہوئے، تبرکات آنے شروع ہوئے۔ عزادارو کبھی جلا ہوا جھولا آیا، کبھی اس کے بعد کوئی اور تبرک آیا، اور اس کے بعد اب شہداء کے سروں کا آنا شروع ہوا۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ کھڑی ہوئی، اب اور کھڑی ہونے کے بعد آگے بڑھی، اکبر کے سر کو لیا سینے سے لگایا۔ اے میرے لال علی اکبر تجھے معلوم ہے تیرے بعد ماں پر کیا گزر گئی؟ عزادارو علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے لے لیا، ایک ایک سر آتا رہا، جناب قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے لے لیا، جو بھی سر آ رہا ہے کوئی بی بی بڑھ کے سر کو لیتی ہے۔ اسی اسنا میں دو سر آئے۔ اب جب یہ سر آئے، یہ جو مجلس ہو رہی تھی نا، اس مجلس میں شام کی عورتیں بھی شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ دو سر آئے۔ اب تک جو بھی سر آ رہا تھا بیویاں سروں کو لینے کے لیے بڑھ رہی تھی، لیکن جب دو سر آئے کوئی بی بی سر لینے کے لیے نہیں بڑھی۔ ان عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی سروں کا لینے والا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے کہا ایسے نہ کہو، ارے ماں تو موجود ہے لیکن بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ ارے سر حسین آیا، زینب آگے بڑھی، بھائی کے سر کو لیا۔ اے بھیا، اے بھیا، سکینہ قید خانے میں گزر گئی۔ اے بھیا، زینب